بس ہن اسی سارے تے شہید ہو جاواں گے، لیکن اسلام آ تیرا ہن آخری وقت ہے، اج تو بعد تیرا نام لینے والا بھی، تیری حفاظت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہونا۔ اتنا سارا اسرائیل ہے اور وہ فلسطین نو لتاڑی جا رہا ہے جی، اور جناب فلسطینی بچے نو شہید کری جا رہا۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، سبحان الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفی ادارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام، اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے کھچی گردنیں
آنکھیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، نارہائے دلیراں سے بن گونجتے غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا، غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام، ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں کبا، بے کس درد غربت پہ لاکھوں سلام، در درج نجف مہر برج شرف، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام، بنت صدیق آرام جانے نبی، اس ہری میں براعت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جن کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، شافعی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار
رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول. معزز سامعین محترم، میں اور آپ پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد حسین قادری سروری نور اللہ مرقدہ کے سالانہ عرس مبارک پر حاضر ہیں، اور میرے دائیں جانب پیر طریقت رہبر شریعت پیر قاضی محمد محمود احمد آوان شریف والے وہ جلوہ گر ہیں. میرے سامنے سادات کرام، علماء کرام، پیر سید سجاد حسین سیفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ متعن اللہ بطول حیاتہ، تمام علماء کرام، مشائخ اعظام، تمام کا نام لوں تو کافی سارا وقت گزر جائے گا. بس ہمارا سب کا تعارف فقط اتنا ہی ہے کہ ہم سب کتے پاک رسول اللہ کے. اگر اس تعارف میں ہم زندہ رہے تو یہ تعارف قیامت تک کے لیے کام آ جائے گا. اگر یہ تعارف ہمارے ذمہ نہ آیا تو پھر کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے کہ نہیں ہے امیر کارواں میں خوئے دل نوازی. بال کہندا تو سرور بھی بنیا، تو جناب بادشاہ بھی بنیا، تو سارا کچھ بنیا، مینوں اے دس تو حضور دے در دا غلام بھی بنیا کہ نہیں بنیا. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افریقہ دے جنگلاں جا رہا ہے لشکر دے نال، کیونکہ ہر چیز دا ایک موسم ہے، لیکن اسلام ہوئے کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ. اے جڑے بزرگاں دے اسی آستانے تے حاضر ہوئے بیٹھے نا، اے ایویں قبراں نہیں جیندیاں کسے گل نال جیندیاں، او گل وچ ہو رہے، او گل وچ ہو رہے جس نال جیندیاں. میں صرف اتنا دسن آیا بیٹھا ہاں بھئی اسی ایویں رسمن نہیں آئے بیٹھے، اسی کسے مقصد واسطے آئے بیٹھے ہاں. جڑے رسمن سن او تا 1.5 میل بھی نال نہیں چل سکے، او تا مقام شوط تو واپس آ گئے، اور رسمن پیچھے نمازاں بھی پڑھتے سن، اور رسمن پیچھے جناب عیداں بھی پڑھتے سن، جمعے بھی پڑھتے سن، جناب روزے بھی رکھتے سن، زکاتاں بھی دیندے سن، اور ہر کام میں رسمن جاندے سن، اور رسمن تا 1.5 میل نہ ٹر سکے. تے جڑے ایمان نال جاندے سن تے بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما اوس گر باؤن رسیدی تما ابو لہبی. جڑے حضور دے در تے پہنچے ہوئے سن، جی میں بابا جی کہتے سن بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے. در یار تک پہنچے ہوئے سن لیکن جناب سمجھ نہیں سی او تا اون. تے جنہ دی اسی گل کر رہے ہیں حضرت سفینہ افریقہ دے جنگلات جا رہے ہیں، سامنے جناب بچھڑ گیا قافلے تو مجاہدین دے دستے تو بچھڑ گئے تے جناب علیحدہ ہو گیا تے سامنے وہ جنگلی شیر آ گیا، انہیں آ کے آئیں پوری پوزیشن لائی اور حملہ کرنے لگا. تے آپ نے فرمایا یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ، فرمایا اوے شیر ذرا دھیان نہ حملہ کری، میں حضور دا غلام جا رہا ہوں. ہے جی حضور دا غلام جا رہا ہے. بس قیامت تک مومن واسطے ایک کوئی تعارف ہے کہ میں حضور دا غلام ہوں. اگر یہ تعارف ہے تو پھر فرشتے بھی احترام کریں گے، پھر کائنات بھی ہر چیز احترام کرے گی. اگر اے تعارف نہیں تو کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے. پھر او گل تھی آگے بڑھنی کہ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد. با حضور دے در تے پہنچنا. میں انج نہیں مڈیا انج نہیں، میں نعرہ لواواں گا اے آپ لان گے. اے تے زبردستی دی غلامی تری نا، غلامی تو بابا جی فرماتے سن طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں. اور اے غلامی ہو نہیں بندہ کہا کہ میں غلام، نہ نہ نہ، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. اے جڑی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اے کیے اے کیونکہ اس ٹائم مسلمانوں نو اقبال کہندا یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی، تیرے حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور، تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس وقت امت مسلمہ دے دل و نگاہ نو حضور دی محبت نہ غسل دین دی ضرورت ہے. اگر یہ غسل مل گیا تو پھر تا جناب انہاں نہیں رہنا، پھر تا 8 جناب تلواراں لے کے بدر نو ٹر پین گے.
اب او ہے کوئی نہیں نا اندر وہ گل کوئی نہیں، ورنہ فلسطین دے اندر اسرائیلیاں دی جرت سی کہ وہ فلسطینی مسلمانوں نو جناب او شہید کردا، ایتھے تا جناب 1.5 لاکھ، میں اس واسطے دلیراں دی گلاں کرن دے کہے نا، بابا جی فرماندے سن ہر چیز دا ایک وقت ہے، لیکن امت نو اس وقت دلیری دی گلاں دا لوڑ ہے، اس وقت دلیری دی گلاں دی لوڑ ہے۔ اقبال کہندا بہتر ہے کہ سکھا دے ان شیروں کو رمے آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور بناتے ہیں مسائل کو بہانہ۔ اقبال کہندا اے جناب غلامن کہندا نہیں نہیں جی یہ کون کر سکدا، ادھر دیکھو کر کیوں نہیں سکدا، اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا ہے جی۔ مومن ہوتا کون ہے؟ حضرت طلحہ نو 70 زخم لگے میدان احد، کتنے بھائی؟ 70۔ اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے سامنے کھڑے، ڈھال اٹھا کے کھڑے، سارے تیر ڈھال تے لگ رہا ہے، ایک تیر اتنی شدت نہ لگیا کہ ڈھال ہاتھ تو گر گئی، اگے ہاتھ کر دیتا، ڈھال بھی تھلو نہیں اٹھائی کہ اتنی دیر کوئی تیر حضور تک نہ چلا جائے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، ہاتھ تے تیر لگ دے رہا، ہاتھ شل ہو گیا، ایک تیر سر تے آ کے لگ گیا، بے ہوش ہو کے تھلے گر گئے، اور صاحب جناب حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے پانی پایا حضرت جناب طلحہ دے چہرے ہوتے، اور جدو انہوں نے ہوش آیا تو اے نہیں پوچھا میرا کی بنیا، جنگ دا کی بنیا، میرے زخمہ دا کی بنے گا، کیا دسو ما فعل رسول اللہ، دسو حضور دا کی حال ہے۔ بس اے ہے گل جڑی سمجھن والی گل کہ جناب زخم تو خون بہ رہا، جسم فیتی فیتی ہو گیا، لیکن پھر بھی کیا ما فعل رسول اللہ، دسو حضور دا کی حال ہے۔ اے ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، اے تا اے نا گل حضرت سعد بن ربیع نو میدان احد شدید زخم آئے، آپ جناب زخمی حالت میدان پہ، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلام نو بھیجا، فرمایا حضرت سعد بن ربیع نو ڈھونڈو، جدھر سعد بن ربیع ملن تو انہوں نے کہنا کہ حضور تو آنو سلام بھیج دیں، اور اے بھی آہنا کہ کیف آتا جدو کا دسو جڑا حق دا پیغام میں تو آنو پہنچایا ہو تسی کیسا پایا؟ صحابی کہندے میں ڈھونڈ دیا زخمیاں حضرت سعد بن ربیع دے کول جا پہنچایا، کہندے آپ کو اتنے شدید زخم لگے ہوئے سن، آپ آخری سانس لے رہے سن، اور سانس بھی اس طرح لے رہے سن جی میں بھٹی چو دھواں باہر آندا، اس طرح سانس لے رہے سن۔ کہندے میں جا کے حضور دا سلام دیتا تے انہوں نے کیا میری طرفوں بھی سرکار دی بارگاہ سلام پیش کرنا، انہوں نے کیا حضور فرماندے کیف آتا جدو کا دسو جڑا حق دا پیغام میں تانوں پہنچایا او تسی کیسا پایا؟ انہوں نے کہا حضور دی بارگاہ عرض کر دینا یا رسول اللہ تسی حق پہنچان دا حق ادا کر دیتا، انہوں نے کہا ایک میرا بھی پیغام ہے، او حضور کو نہ لے کے جائیں، او حضور دے غلاموں کو لے کے جائیں، انہوں نے کہا کی پیغام ہے؟ انہوں نے کہا پیغام ہے کہ تہاڈے چو کوئی ایک اکھ بھی جھپک دی ہوئی، کوئی بندہ حضور تک پہنچ گیا قیامت والے دن اللہ اس نو بھی معاف نہیں کرے گا، تو تا زندہ سا میرے حبیب تک کوئی پہنچیا کس طرح، میرے حبیب تک کوئی پہنچیا کس طرح، بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، اے ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ، دنیا تو جا رہن لیکن دس کی رہن امام الانبیاء دی تعظیم دی گل دس رہن، حضور دی ناموس دی گل دس رہن، حضور دی محبت دی گل دس رہن، حضور دی ناموس دی حفاظت دا طریقہ دس رہن، بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، اگے اتنی دیر وچ کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، اور یوسف استاں ہے ہر گوشہ کنان عرب، ہے جی اعلیٰ حضرت کی فرمایا ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، تیتے حضرت سعد بن ربیع نو شدید زخم لگن، آخری سال آئے ہیں تے امام الانبیاء خود تشریف لے آئے، خود تشریف لے آئے، جب حضرت سعد بن ربیع نے دیکھا نا حضور تشریف لے آئے، حضرت سعد بن ربیع نے اپنا زخمی جسم گھسیٹیا اور گھسیٹ کے اپنے رخسار امام الانبیاء دے مبارک قدموں تے رکھ دیتے، اور حضور دی جانب دیکھ کے کیا بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے، حضرت سعد بن ربیع نے اپنے رخسار حضور دے مبارک قدموں تے رکھے اور عرض کی تھی منم و ہمی تمنا کہ بوقتے جا سپردم بروخے تو دیدہ باشم تو درونے دیدہ باشی، یا رسول اللہ زندگی دی ایک کوئی خواہش سی کہ میں دنیا تو جا رہا ہوں تسی مینوں ویکھ رہے ہو تے میں تو ہانوں ویکھ رہا ہوں، بس تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محبت، کائنات وچ ایک کوئی حضور دی محبت ہے جڑی انسان نو انسان رکھ دی سکتی، جڑی بندے نو بندہ رکھ سکتی، ایمن اقبال نے کیا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، اے بڑی عجیب گل ہے، حضرت محیصہ اے بھائین چھوٹے اور خویصہ بڑے بعد چو اسلام لے کے آئے، حضرت محیصہ نو حضور نے فرمایا جاؤ فلاں یہودی نو مار کے آؤ،
وہ گیا وہ فلاں یہودی نو مار کے گھر آ گئے. جدو گھر آئے تے آپ دے بھائی نو پتہ لگ گیا, بھائی بھی بڑا, اس کو پتہ لگ گیا کہ انہوں نے فلاں یہودی نو مار دیتا. انہوں نے کیا تو بڑا احسان فراموش ہے, اس یہودی کو تو اسی ادھار لیندے ہوندے سا, اندے ادھار دا جناب جڑا راشن ہے, جڑا جناب مال ہے, جڑا جناب گندم ہے, او تیری رگاں وچ خون دوڑ رہا اس دے ادھار دے پیسے دا, تو اس نو مار آیا. تے حضرت محیصہ نے اپنے بھائی دا ہاتھ پکڑیا خویصہ دا, انہوں نے کیا اندر گل کی تھی تب چس نہیں آنی, انہوں نے لے کے نہ باہر چوک چ آ گئے. انہوں نے کیا سنو لوگو, اے میری ماں جایا مینوں ملامت کردا کہ میں یہودی نو کیوں مار کے آیا اپنے آقا و مولا دے کہن تے. انہوں نے کہا لوگو سنو, اگر میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دا دھون لان دا حکم دین نا تو میں اس دی دھون بھی لا کے رکھ دیاں گا. عہد و عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. اے ساری کائنات کہے نا فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ, یہی کہنے نا یا رسول اللہ ساڑھے ماں باپ تہاڈے نام تو قربان, تہاڈی ناموس تو قربان. لیکن ایک او بھی ہیں جنہوں نے حضور نے 1000 تو زیادہ مرتبہ فرمایا ارم یا سعد فدا کا بھی و امی. اے حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے میدان احد جدو کافراں نے حملہ کیتا نا سارے ٹوٹ پے حضور تے جناب تلوار اور تیر نیزے لے کے, کہنے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مینوں ترکش پکڑایا جس سے تھوڑے جا تیر سن. کہنے حضور نے فرمایا ارم یا سعد, فرمایا سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تہاڈے تے قربان. کہنے میں 1000 تو زیادہ تیر میدان احد چلایا. اگلی سنن والی گل ہے, کہنے میرے ترکش تھوڑے جا تیر سن, حضور مینوں تیر پکڑا دے میں تیر چلا دیندا, پھر تیر پکڑا دے میں تیر چلا دیندا. کہنے ایک تیر دے نا پر تے میں نشان لگا دیتا, اس تے پر نو تھوڑا ٹیڑھا کر دیتا, نشان لگا دیتا. کہنے حضور نے مینوں وہ تیر پکڑایا, میں تیر چلایا, کہنے پھر تھوڑی دیر بعد حضور نے وہی تیر مینوں پکڑا دیتا. کہنے پھر میں وہ تیر چلایا, پھر تھوڑی دیر بعد حضور نے وہی تیر مینوں پکڑا دیتا. کہنے پھر میں وہ تیر چلایا, پھر مینوں حضور نے وہی تیر پکڑا دیتا. کہنے میں سمجھ گیا کہ گل وچ ہو رہے. ہاں اے تا حضور دی شان ہے نا, عشق احمد سے یہ اثر بھی زباں میں آ گیا, تیر کو آواز دی واپس کماں میں آ گیا. حضور دی محبت ہونی چاہیے. اے بھائی ہویا کہ نہیں ہویا, اے فیض آباد میں جناب گوڑیاں چل رہی ہیں, سامنے جناب فورسز چڑھ جان, او تو بابا جی کہتے ہیں نو داتا علی اجمیری تسی بھی آ جاؤ, خواجہ اجمیری تسی بھی آ جاؤ, 11ویں والے پیر بھی آ گئے. گل 1 منٹ دا نکلا, عشق احمد سے یہ اثر بھی زباں میں آ گیا, تیر کو آواز دی واپس کماں میں آ گیا. حضور دی محبت, اے کائنات, اے ساڑھے ولی, ساڑھے سارا کچھ سانو سکھا کے ایک ہو گئے کہ اسا حضور نال محبت کرنی. اینج نہیں بھائی منڈے, اینج نہیں بھائی, میں تو انہوں نہیں کہنا ہاتھ چاہو, لیکن جے دل من نے ہاتھ کیوں بلا پتا, 1 منٹ بھائی 1 منٹ نارے آلے, میں تو انہوں دستا ہاتھ کیوں جانن. اے میں اتھے بیٹھے ہوئے ہیں نا جڑے دور منڈے کھڑے ہیں, او میں نو دوروں ہیں تعارف کرا رہے ہیں بھئی او جناب اسی بھی آئے ہوئے ہیں, او جناب فلاں بھی گئے دوروں اس طرح اشارے کر رہے ہیں. ایک دن قیامت والا بھی ہونا, اے تا مجمعی جناب کوئی حیثیت نہیں رکھتا نا, اولین و آخرین جمع ہونے ہیں جی. آدم تھی تا عیسیٰ مسیح, اتھے نفسی بلیسی ہر ایک نبی, اتھے آکسی کا نبی صاحب جمال, دل لگیا بے پرواہ نال, اتھے دم مارن دی نہیں مجال, صلی علیہ ذوالجلال. میرے علی تو کون بچارا, نپٹ لاشا تے او گنہارا, سر تے چاکے تو ایبا دا بھارا, لامی پرید تو شاہاں نال, دل لگیا بے پرواہ نال, اتھے دم مارن دی نہیں مجال, صلی علیہ ذوالجلال. میرے علی تو کون بچارا, ہاں جی, اور میرے علی تو کیوں پھرے اداسی, آج کل سونا آگ اللہ سی, حسن خوشیاں تے غم جاسی, میں ملساں لمیاں کر کر باہاں نال, دل لگیا بے پرواہ نال, اتھے دم مارن دی نہیں مجال, صلی علیہ ذوالجلال. حضرت ہاں جی میں تو دسن لگا بھائی کیوں اسی ہاتھ چکنے ہیں جی, کیوں ہاتھ چک دیا اتنے دنیا تے کیوں چک دیا. اتھو جناب اشارہ کرا رہے ہیں بھئی اسی بھی آئے ہوئے ہیں, قیامت والے دن اولین و آخرین جمع ہونے تے جناب اساں پھنس بھی جانا گناہگار ہیں جی. مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ, اے تالے برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ. اتھے قیامت والا دن ہونا, اولین و آخرین جمع ہونے تے اساں این کر کے ہاتھ چکنے تے اساں لانا لبیک دا نعرہ, رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. جدو اسی این کر کے ہاتھ چکنا
تے پھر واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. ہاں جی حضور نے اتنا ہی فرما دیتا ہے اپنا ہی آن دیو تے گل ختم ہو جانی. بس ایسی اس واسطے سبق پکا رہے ہیں کہ قیامت والے دن ہاتھ چک کے کہیں گے یا رسول اللہ دنیا تے بھی تہاڈے نعرے لاندے آ رہے ہیں تے حشر تے بھی تہاڈے نعرے لان لگا. ہاں جی حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم. بس اے ساڈے امام سانو دس کے گئے. اتنا ہی مقصد ہے کہ جناب حضور نال محبت کرنی اور کرنی کیویں میں انے وا کرنی. کیویں کرنی بھائی اور کرنی دلیراں طرح. اے جناب اے نہیں کہ جناب جدو اوکھا ویلا آوے تو جناب سر جھکا کے دائیں بائیں پتلی گلی چوں نکلنا. نا 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 اوکھے ویلے تے پتہ لگدا کہ جناب کھڑا کون رہیا سی اور لمے کون پے رہیا سی. ہیں جی سوکھے ویلے تے سارے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد کیا بات کیا بات کیا حضور نال محبت کرنی حضور نال محبت کرنی انے وا کرنی. اج اسی کتنے ہیں بھائی تقریباً 1.5 ارب تو توتے ہی مسلمان پوری دنیا تے تقریباً 2.25 ارب ہونا 1.5 ارب تو پورا. تے جناب اسرائیل اتنا سارا اسرائیل ہے اور وہ فلسطین نو لتاڑی جا رہا ہے جی. اور جناب فلسطینی بچے نو شہید کری جا رہا. کدی اسی اس تعداد وچ وی ساں کہ ادھر دیکھو ہلاکو خان دی 1.5 لاکھ دی فوج کھڑی اینے جالوت دے مقام تے اور جناب سامنے برکے خان کھڑیا جڑا جناب ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے کعبے کو پاسباں مل گئے صنم خانے سے. اقبال کہندا اس نو اللہ تعالی نے اسلام دی دولت دے دیتی. ادھر مسلماناں دی تعداد 25 تو 27 ہزار اور ادھر 1.5 لاکھ دا جناب ہلاکو خان دا لشکر اور سردی بھی سخت قسم دی دریا جم چکیا اور ادھر جناب ہلاکو خان دا لشکر سامنے آ گیا برکے خان مسلمانوں دے لشکر دے سامنے. اور جناب جدو آپس سے ٹکراؤ ہویا تے مسلمانوں دے قدم اکھڑنے شروع ہو گئے اور جناب جدو این کر کے ہلاکو خان دی فوجا مسلمانوں دے طرف ٹڑیاں نا تے بغداد بھی تاراج ہو گیا. سلطنت بغداد بھی ختم ہو گئی. خلیفہ نو بھی شہید کر دیتا گیا اور سارا کچھ ہو گیا. تے ہلاکو خان دی فوجا جدو مسلمانوں نو شکست دین واسطے ہور تابڑ توڑ حملے کرن لگیاں تے جناب برکے خان او اینے جالوت دی پہاڑیوں تے کھڑے ہو کے کہنے لگا آ اسلام آ تیرا ہن آخری وقت ہے. اج تو بعد تیرا نام لینے والا بھی تیری حفاظت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہونا. بس ہن اسی سارے تے شہید ہو جاواں گے. لیکن اقبال کہندا اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ. اور برکے خان دے جڑے ذاتی محافظ دستہ سی نا 300 دا بندہ او جناب او بھی جنگ تو نکل کے نا باہر ہو گیا. انہیں کہا میرے اپنے بھی مینوں چھوڑ کے جا رہے ہیں جنگ ہن تک شکست یقینی ہو گئی. لیکن اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ. اور 300 مجاہد جڑے برکے خان نو چھوڑ کے او پچھو ہو کے نا تھلوں دی آ کے دریا دے پرلے پاسوں انہاں 1.5 لاکھ فوج دے نا پچھو حملہ کیتا. او ہلاکو خان دی 1.5 لاکھ فوج نو سمجھ نہیں آئی کہ پچھو 300 نے حملہ کیتا یا 3 لاکھ نے حملہ کیتا. او اگے نس کھڑی ہوئی او دریا جمے ہویا سی دریا تے پاؤں لگیا تے دریا بھی جمے ہویا چل پیا. او ساری فوج مرن لگی. اے ہے اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ. کتھے او 25,000 ایک گل کڈ رہے سی اپنے دل چوں کہ اج تو بعد اسلام دا نام لینے والا کوئی نہیں ہونا. تے اقبال کہندا آ تینوں ادھر وکھاواں کہ اسلام نے ایک چھوٹے جے معمولے کو شاہین نو مروا کے رکھ دیتا. اسلام ایک اپنی پاور رکھدا لیکن اے پاور اگر مومن نو پتہ نہ ہوئے تو پھر ساڈی جناب اے ساڈا قصور نہیں. اسلام دی تے اپنی پاور ہے. مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کوفے دی مسجد وچ خشک ٹکڑے پانی دے نال کھا رہا ہے. ایک بندہ اندر داخل ہویا. انہیں کہا جناب میں علی نو ملنا. آپ نے فرمایا بہ جا تیری ملاقات کروانے علی نال. آپ نے جدو خشک ٹکڑے کھادے منہ تے ہاتھ پھیریا تے آپ نے فرمایا 10 کی گل ہے. انہیں کہا جناب میں علی نو ملنا. آپ نے فرمایا مینوں علی کہندے نے. انہیں کہا جناب میں اس علی نو ملنا جنے خیبر دا دروازہ پٹھے ہاتھ تے چکیا. اے خشک ٹکڑے کھانے والا علی نہیں نہ ہو سکدا. آپ نے فرمایا جھلیا اے ساڈی جسمانی پاور ہے او ساڈی روحانی پاور ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
جذبہ اگر کفر نو دکھایا جاوے اے شکلاں نہ دکھائیاں جان جڑیاں مردود ساڈے تے مسلط کیتیاں اے نہ دکھائیاں جان اے دکھایا جائے امت مسلمہ دا چہرہ کہ اے حضور دے غلام تے انہاں دی لتاں کمن نہیں لگ پین گیاں کہ اے حضور دے غلام ہن ہاں جی اور جناب اے انہاں نو تے دکھانا پابندی ہے اس واسطے کہ ہائے ہائے رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں ہاں جی اے حضور دے غلاموں نو اگر دکھایا جائے دکھایا نہ بھی جائے صرف انہاں نو ادھر رستہ دیتا جاوے ہاں جی شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام اور نعرہ ہائے دلیراں سے ساڑھے امام کہتے ہیں جدو صحابہ نعرے لاندے سن نا تین سارے بن گونج اٹھتے سن ہاں جی اور صحابہ دی دلیری دا کی پوچھتے ہو وہ تا جناب اس طرح گھوڑے ہوتے سوار ہوندے سن جس طرح درخت اگائیں اور اے نہیں کہ وہ اپنی کمرہ اور زین دی تنگی دی وجہ نال بیٹھتے سن نہیں وہ اپنی ہمت اور دلیری دی وجہ نال اس طرح بیٹھتے سن ہاں جی اور حضرت خالد بن ولید نے کی کیتا آج جناب سوا عرب ہوندیاں 1.5 ارب ہوندیاں ساڈا اے حال ہے حضرت خالد بن ولید نے 60,000 دے مقابلے 60 بندے لے گئے مسلمانوں کو لشکر موجود سی 30-40 ہزار دا لشکر موجود حضرت خالد بن ولید نے پورے لشکر جو 60 بندے کڈے اور آپ انہوں نے 60,000 دے مقابلے لے گئے سارا دن جنگ کرتے رہے شام نو 60 تے 60 سلامت واپس آ گئے حضرت فاروق اعظم نو کسی نے شکایت لا دیتی انہوں نے کہا آج خالد نے بڑا عجیب کام کیتا پورا لشکر ادھر کھڑا رہا 60 بندے لے کے جناب 60,000 دے نال مقابلہ کرتے رہن اگر یہ شہید ہو جاندے تو پھر حضرت فاروق اعظم نے پوچھا خالد اے تو کی کیتا خط لکھ دیتا آپ نے فرمایا امیر المومنین قرآن فرماندا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ کہ تسی ایک ہوو گے تے 10 دے مقابلے جناب 1000 دے مقابلے تانوں جناب پاور دیاں گے تانوں جناب فتح دیاں گے او میں دیکھنا سی کوئی ہو رہے کہ اسی ہاں واہ سبحان اللہ اے ہے یہ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کررا مومن دی تعریف ہی بکری ہے بھائی مومن کس نو کہندے ہیں جی مومن داتا علی اجمیری نو کہندے ہیں مومن خواجہ اجمیری نو کہندے ہیں مومن صلاح الدین ایوبی نو کہندے ہیں مومن یوسف بن تاشفین نو کہندے ہیں مومن طارق بن زیاد نو کہندے ہیں جی مومن سلطان ٹیپو شہید نو کہندے ہیں اور جے پوچھنا ہوگا جی مومن ہوندا کون ہے تو پھر سارے تا تاریخ ہے نا انہوں نے کہا جی مومن وکھاؤ تو انہوں نے کہا امیر المجاہدین نو مومن کہتے ہیں اقبال کہندا فقر کے ہیں معجزات اے میں ولیاں دے بارے گل لگا اقبال کہندا فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ کہندا اے فقر دا ایک ایک معجزائی کی تاج ہونا بڑے بڑے لشکر ہونا سپاہ ہونی کہندا فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شاہ اقبال کہندا علم فقیہ و حکیم اقبال کہندا جڑا ہے جناب پڑھنا لکھنا اور اے سارا کچھ ہے نا اے فقیہ تیار کردہ حکمت تیار کردہ اقبال فقر کی کردہ کہندا فقر مسیح و کلیم کہندا فقر مسیح تے کلیم تیار کردہ اقبال کہندا علم ہے جو یائے راہ اے جناب جناب بہانے گھڑنے جی ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے یہ ہے وہ ہے اقبال کہندا اے پڑھیاں لکھیاں گلان کہ ہم ان کے مقابلے میں کتنا جائیں گے اور ہمارا کیا بنے گا پورا کفر اقبال کہندا علم ہے جو یائے راہ فقر ہے دانائے راہ اقبال کہندا عشق تا صرف ایک گل جاندا کہ میرے محبوب دی چاہت کی ہے وہ میں کر کے بکھانا اور اگے اقبال کی کہندا فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغے خودی اقبال کہندا جدو فقر اپنی سان تے چڑھا کے تیغے خودی دی جناب سان تے چڑھا کے تیز کردا نا دھار فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغے خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ اقبال کہندا پھر ایک سپاہی دی ضرب اور پورے جناب لشکراں جتنا کم کر جاندی اے جناب 2000 تو لے کے بلکہ 1995 تو لے کے آج تک پوری قوم نو فحاشی اور یانی پتہ نہیں کس کس سیلاب دے اندر قوم نو ڈالیا کہ جناب نہیں اے ہو گیا پتہ نہیں کیڑے کیڑے فتنے کھڑے کیتے لیکن اقبال کہندا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا کہندا ادھر دیکھ اللہ تعالیٰ نے فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغے خودی ایک ویل چیئر کے اوپر بیٹھے ہوئے بابے نے توفیق دیتی کہ اس نے آ کے امت دا تعلق پھر امام الانبیاء نہ جوڑ کے رکھ دیتا اتنا ہی مقصد ہے بابا جی کی دنیا تو دستے جناب کہندے ہوئے اگین کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا اے بس حضور دی محبت اور انواع محبت میں برکت واسطے اور خطبہ پڑھ دیاں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کوئی لمبے چوڑی گلاں نہیں ہوندیاں اسلام کہندے جی کیویں آئے گا میں کہا صرف این تخت تے آن دی دیر ہے ہر شے ہل کے رہ جائے گی کوئی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے کوئی بڑے چارٹر پیش نہیں کیتے کوئی بڑے جناب مونیفیسٹو اور جناب منشور اور دستور نہیں پیش کیتے پہلے دن خلیفہ بنے سقیفہ بنی سعدہ تحت اور آ کے خطبہ کی دیتا ایھا الناس
فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم. فرمایا لوگو سن لو میں تہاڈے چوں بہتر نہیں ہاں. کون بہتر نہیں بھائی؟ افضل الخلق بعد الانبیاء. ہاں جی اتنے شانہ دے مالک، لیکن اے ہے حضور دے غلامہ دی شان. اپنے آپ نو پیش کس طرح فرمایا فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم. فرمایا مینوں تہاڈا حاکم بنا دیتا گیا، میں بنیا نہیں ہاں، مینوں بنا دیتا گیا تے میں تہاڈے وچوں بہتر بھی نہیں ہاں. اے تے صدیق اکبر نے اپنے کی نا، لیکن اے حضور دے غلامہ دی شان ہے کہ وہ اپنا ہر کچھ چھپا کے رکھ دے. جڑا ظاہر کرے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر دے طریقے تے نہیں ہو سکتا. ہاں جی اور جناب سیدنا صدیق اکبر حضرت داتا علی اجمیری نے کی لکھیا کہ جس نے کامل صوفی دیکھنا ہوئے اور جناب سیدنا صدیق اکبر نو دیکھے. کامل صوفی آج جڑا اپنا آپ بناوے جناب اپنا آپ ظاہر کرے ہو تو جناب سیدنا صدیق اکبر دے طریقے تے نہیں ہو سکتا. فرمایا فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم. فرمایا فإن أحسنت فأعينوني. فرمایا جے میں چنگے کام کراں تو میری مدد کرنا. وإن أسأت فقوموني. فرمایا کدھر میں دائیں بائیں ہوا تو مینوں پکڑ کے سجا کر دینا. الصدق امانۃ والکذب خیانۃ. فرمایا سچائی امانت ہے، جھوٹ بددیانتی ہے. والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع حقہ انشاءاللہ تعالی علیہ. فرمایا جڑا کمزور ہے نا جناب مدینے دی ریاست ہے، اے ہے مدینے دی ریاست، اے ہے مدینے دی ریاست. فرمایا والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع حقہ انشاءاللہ تعالی علیہ. فرمایا جڑا کمزور سمجھدا نا مدینے دی ریاست ہے اپنے آپ نو، او آج تو بعد تگڑا ہو جائے، اس حق اس دے دروازے تے پہنچا کے رواں گا. اور والقوی فیکم ضعیف عندی حتی اخذ الحق منہ انشاءاللہ تعالی علیہ. فرمایا جڑا بدماش ہے او بھاویں کیسر و کسرا، او بھاویں اس وقت دا ہرمن ہے، حامان ہے، اور جناب جرجیس ہے، جڑا بھی جناب بدماش ہے. والقوی فیکم ضعیف عندی حتی اخذ الحق منہ انشاءاللہ تعالی علیہ. فرمایا جڑا اپنے آپ نو بدماش اور جناب مضبوط سمجھدا، آج تو بعد وہ کمزور ہو جائے، میں مظلوم دا حق اس کو کھچ کے اس دے دروازے تے پہنچا دیاں گا. آئے ہائے آئے. اگے فرمایا لا یدعو قوما الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلہم اللہ بالذل. فرمایا جڑی قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس تے ذلت مسلط کر دے گا. ولا تشیع الفاحشۃ الا عمہم اللہ بالبلاء. فرمایا جڑی قوم بے حیائی مبتلا ہو جائے گی اللہ اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا، اللہ اس تے بلاواں نازل کر دے گا. کیڑیاں بلاواں؟ کدی کرونا دی بلا، کدی جناب اے ہن نون لیگ دی شکل وچ بلا، کدی پی ڈی ایم دی بلا، کدی جناب تبدیلی دی بلا، اے بلاواں نازل کر دے گا. ولا تشیع الفاحشۃ الا عمہم بالبلاء. اگے جڑا سنن والا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ. اے ہے گل جڑی اصل نقطہ ایتھے ہر کوئی پتہ کی کہندا مینوں منو، میری گل کرو. اور جی میں ان کیتا نا 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 ایویں تے نہیں نا ساری زندگی جدو جناب نعرہ لگیا بھرا مجمع ہوئے تے این توجہ کرن تے جناب ہزاراں دا مجمع خاموشی نہ سن رہا ہوئے تو اتھے اٹھ کے کہے رضوی تیرے جہاں. فرمایا نہیں چلیا نہیں، نعرے مالکاں دے ہوندے کتیاں دے نہیں ہوندے. اے ہے بات اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ. بندہ اوئے جڑا تہانوں ہر در چھڑا کے اللہ اور اس دے رسول دے در تے لے جاوے، اپنے پیچھے نہ لاوے، اللہ اور اس دے رسول دے در تے لے جاوے. جدو لے جائے گا تو پھر قیامت تک اس دی بھی گل نال ہوندی رہے گی. شرط ہے کہ اخلاص نہ اللہ اور اس دے رسول دے در تے لے جائے. فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ. فرمایا میرے پیچھے اس وقت تک چلنا جدو میں اللہ اور اس دے رسول تے پیچھے چلنا. فإن عصیت فلا طاعت لی. فرمایا اگر میں دائیں بائیں ہوا تو میری اطاعت نہیں کرنی. قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ. فرمایا چلو نماز دی طرف چلیے، اللہ ساڑھے سارے تے رحم کو فرمائے. اے ہے مختصر جا خطبہ. تے ریاست مدینہ دا حاکم تخت تے آ کے بیٹھ گیا. حاکم نہیں بیٹھیا، حضور دا دین آ کے بیٹھ گیا. ہاں جی پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جناب خطبہ دیتا نا، پھر جس دن دنیا تو چلے گئے 2.25 سال دی خلافت ہے، دنیا تے چلے گئے تے جناب جس کمرے دے اندر آپ دی چارپائی پئی سی، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات، اشرف مبشرہ، اے بڑے بڑے جناب حضرت مثنی، حضرت کاکا آ کے رو رہا ہے کہ جناب ساڈے جناب امیر المومنین چلے گئے، افضل الخلق چلے گئے. اے دنیا تے چھوٹیاں جی بچیاں دروازے تے نکر لگ کے رو رہیاں. انہاں کہا تانوں کی پتا کہ کون چلا گیا؟ انہاں کہا تہاڈا امیر المومنین ہوئے گا، تہاڈا افضل الخلق بعد رسول ہوئے گا، سانو تو اتنا پتا ساڈی بکریاں دا چواوا دنیا تو چلا گیا. انہاں کہا جی ایک ہی ماجرا. انہاں کہا جدو دے امیر المومنین بنے سن ساڈے گھر آندے سن، اسی یتیم ساں، ساڈیاں بکریاں دا دودھ بھی سانو کاٹ کے دے کے جاندے سن، سانو روٹی بھی دے کے جاندے سن، ساڈے گھر دی صفائی بھی کر کے جاندے سن. ہاں اقبال کہندا سروری در دین ما خدمت گری است، عدل فاروقی و فقر حیدری است. اقبال کہندا ساڈے ہاں حکومتاں دا کوئی تصور نہیں، ساڈے ہاں کرو فرد دا کوئی تصور نہیں،
نہیں. ہاں حکومت دا تصور ہے او کس طرح ہے, سروری در دین ما خدمت گری است. ایک شرط ہے کہ وہ حضور دی امت دا خادم بن کے رہے گا. ہاں عدل فاروقی قائم کرے گا اور فقر حیدری رکھے گا. بس اتنی ایک بات ہے. بال کہتا تو کی سمجھدا کہ جناب صحابہ کوئی اتھے مدینہ پاک بڑے جم خانے کھولے ہوئے سن, بڑے ڈنڈ بیٹھکاں لاندے سن, بڑے ہریسے کھاندے سن تے روزانہ بکرے کھاندے سن, جلیا ہوتے تو کھجوراں بھی کھان واسطے پوریاں نہیں سن, اتھے تے کپڑے پان واسطے بھی پورے نہیں سن. حضرت مصعب بن عمیر کی طرف دیکھو نا, او مصعب بن عمیر جڑے اسلام لے آن تو پہلے 400 درہم دا سوٹ پان, جس گلی چو گزر جان اتنی قیمتی خوشبو لان, گھنٹوں خوشبو آوے, لوگ سمجھ جان کہ تو مصعب بن عمیر گزریا. اور جدو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نال غزوہ احد دی طرف چلن لگے تے جناب صرف تہمت بندی ہویا, صرف دھوتی بندی ہوئی تے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی جدو جناب چشمان مبارک پئی تے فرمایا اے اوہی مصعب بن عمیر ہے جڑا 400 درہم دا سوٹ پاندا سی, آج اللہ اور اس دے رسول دی محبت دے اس تے پہلے کپڑے بھی اتروا لے. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا بھی حضرت مصعب بن عمیر نو عطا کر دیتا. آپ میدان احد شہید ہو گئے, آپ نو اس سے تہمت کفن دیتا گیا اور صحابہ حضور دی بارگاہ چ آئے, عرض کی یا رسول اللہ مصعب بن عمیر نو جدو کفن دینے تے سر ڈھانپ دیاں تے پاؤں ننگا ہو جاندا, پاؤں ڈھانپ دیاں تے سر ننگا ہو جاندا. تے حضرت مصعب بن عمیر دے بارے حضور نے فرمایا سر ڈھانپ دیو, پیراں تے گھا پا دیو. یار اسلام تے کوئی تنقید کردا تے مصعب بن عمیر کردے اسلام نے دتا کی پہلے کپڑے بھی لوا لے. جے او اپنی رضا نال اتنے کچھ نال احد جا پہنچے اور شہادت پیش کر دیتی اور جناب مسلمانوں نو اتنے عروج دے سبب بنے تے آج سارا کچھ ہوندیاں. اقبال کہندا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. اقبال کہندا جس دیاں گھر بیٹھے لتا کبیاں جا رہی ہون نا, انہوں کی پتا کہ صحابہ بدر کیویں گئے, انہوں کی پتا کہ صحابہ احد وچ کیویں گئے, انہوں کی پتا کہ صحابہ خندق کیویں گئے. اور جناب اے سارا کچھ ہے جدو عالم کفر او تو یاد ہے نا درب علی جن کو کوئی نہیں یاد, بھول گئے ہو یاد ہے, بڑی ہاں جی یاد ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جدو حضرت جناب مولا کائنات خود دستار بند کے عمر بن عبد ود مقابلے بھیجا نا, تے مولا کائنات میں سارا سنا چکیا. مولا کائنات جدو واپس لوٹے نا انہوں جناب واصل جہنم کر کے جدو حضور دی جانب چلے اور جناب اس نو واصل جہنم کر کے فاتحانہ انداز نہ چلے, تے میرے آقا مولا نے جدو دیکھے نا مولا کائنات فاتحانہ انداز جا رہے ہیں, تے میرے آقا مولا نے فرمایا درب علی جن یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. فرمایا علی نے جڑی آج خندق والے دن ضرب لائی نا اس ثقلین دی عبادت نالوں افضل ہے. کیوں بلا وہ عمر بن عبد ود حضور دے مقابلے چایا سی جی. اور ثقلین پتہ کینوں کہندے ہیں, ثقل طاقت نو کہندے ہیں. ثقلین دو طاقتاں دا مجموعہ, جنہ اور انساناں دی طاقت دے مجموعے نو ثقلین کہندے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ضرب علی جن یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. فرمایا علی نے جڑی آج ضرب لائی نا احد جناب خندق والے دن کس نو, عمر بن عبد ود نو, میرے دشمن نو, اس ثقلین دی عبادت نالوں افضل ہے. اور سانو پوچھ دین کہ تانوں ناموس رسالت تو علاوہ گل کوئی نہیں آندی. میں کہا حضور نے فرمایا ایک کم سارے کماں نالوں افضل ہے. نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم, چوں غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم. نہ اسی کالیاں تے نہ کالیاں گلاں کردیاں, اسی چمک دیو محبوب دے غلاماں تے گلاں بھی چمک دیو کردیاں. اساں جناب سیدنا صدیق اکبر نو منیا تے او بھی حضور دی وجہ نال, فاروق اعظم نو منیا تے او بھی حضور دی وجہ نال, عثمان غنی نو منیا تے او بھی حضور دی وجہ نال, مولا کائنات نو منیا تے او بھی حضور دی وجہ نال. جس دا ذکر کرنا سینہ کھول کے کرنا تاکہ پتہ لگے یوں کہا کرتے ہیں سنی رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ایک گل یاد رکھنا, زندہ آباد زندہ. ایک گل یاد رکھنا, اسلام دین دلیراں دا. اسلام دی تاریخ اینا بزرگاں تو لے کے جناب سیدنا صدیق اکبر تک کوئی تو انو بزدل نظر نہیں آئے گا. اسلام دلیراں دا دین ہے.
اور اقبال کہندا تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت. اے جڑے دائیں بائیں والی گلاں کردے نا کہ اسلام امن سے پھیلا, اسلام امن سے پھیلا, میں کہ چلو نا چاچیو امن دے چاہو اسرائیل جا کے انہوں کہو کہ اسلام امن سے پھیلا. ہاں اسلام امن سے پھیلا, اس میں کوئی شک نہیں. اسلام امن کا درس اس وقت دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر ہوں. اگر حضرت بلال کو کعبے کی گلیوں میں مارا جا رہا ہو اور ہجرت پر مجبور کیا جائے تو پھر اسلام بدر میں آ کر امیہ کو لٹا کر دو ٹکڑے کر کے رکھ دیتا ہے. اسلام کا اپنا اعجاز ہے. اور اسلام ہے. اسلام کس کا دین ہے بھائی؟ دلیروں کا دین ہے. کس کا دین ہے؟ اور اسلام جڑیں پیدا کردہ. کون پیدا کردہ بھائی؟ اسلام جڑیں پیدا کردہ. اور اسلام دی تاریخ جڑیاں نال ہی بھری پئی. ایک کوئی اسلام دا وارث بن کے اور اسلام دا جناب دوسرا رو کرے اس نو جا کے کوئی اور اسلام لبنا چاہیے. اسلام دی تاریخ ایک بزدلی کوئی نہیں. کی اسلام دی تاریخ بزدلی کوئی نہیں. اسلام تا جڑیں پیدا کردہ. اسلام کچے بندے لیندہ بھی نہیں. اسلام تا بندے کھڑکا کے لیندہ. اے بندے کھڑکا کے لیندہ. اگر ہاں دو نمبر دا اسلام نا تصور ہی کوئی نہیں. اسلام تا بندے کھڑکا کے لیندہ اور بندے چیک کردہ. کدی بدر اچ, کدی احد اچ, کدی خندق اچ, کدی مراسی اچ, کدی مستلق اچ, کدی تبوک اچ, کدی جناب یرموک اچ, پھر جا کے کہندہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اسلام دا اپنا اعجاز ہے. اور جلیو ساڑی امائیاں بازار جان تے کچے گھڑے جناب کھڑکا کے لیندیاں بھانڈے تے اسلام بندے ایویں لے لیندہ. جے بندہ آکے دعویٰ کر بیٹھے کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا تے اسلام ایویں چھڑ دیندہ. کہندہ چل اسے حالت فیض آباد چلا جا, چل اسے حالت جناب حضور دی ناموس واسطے. اور جناب گھسیٹ کے سڑیاں تو گھسیٹ کے تے کہندہ رونا بھی نہیں, مسکرانا اور ایک کہنا کہ مالک سانو بیک رہے نا سی جس حال حضور دی عزت دا پیرا دے رہے. اسلام بندے جی اسی لبیک کہندے ہیں تو اسلام امتحان نہیں لیندہ. ہاں اسلام بندے امتحان لیندہ, لیکن جتنے امتحان لیندہ اس تو بڑے بڑے انعام بھی دیندہ. ہاں لیندہ ضرور ہے امتحان. ایٹنا ڈاڑا ہنالک ابتلی المومنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. ہیں جی اے انبیاء دے بارے جدو آیت آئی تے زلزالا شدید آئے, لیکن جدو صحابہ دے بارے آئی تے کی قرآن نے کیا؟ قرآن دا اسلوب بدل گیا. فرمایا زلزلوا زلزالا شدیدا. میرے حبیب اسی تو آڑے غلاموں جھنجوڑ کے رکھ دیتا. غلام کیڑے ابو بکر عمر عثمان علی سبحان اللہ. ہے جی انہاں دا ایمان. فرمایا میرے حبیب تو آڑے غلاموں جھنجوڑ کے رکھ دیتا. اور جناب قالوا ھذا ما وعدنا اللہ. اے غلامن جدو سختیاں دیکھیاں تو یہ نہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ ختم نبوت پہ بات کرنے والے اور ہیں. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. جدو سختیاں ویکھیاں, جاڑا بھی سخت جاڑا, سخت سردی, اور جناب سامنے 50,000 پورا عرب امڑ آیا اور خندق بھی کھود چکے ہیں اور ٹوکرے بھی سر تے جناب پا چکے, سر تے چاہ کے جناب مٹی دے سٹ چکے ہیں مدینہ پاک تو. اور بھوک دی حالت بھی ہے کہ پیٹ تے پتھر بدے ہوئے ہیں. پھر بھی یہ کیا جدو میں قرآن نے کی منظر بیان کیتا کہ جدو سامنے لشکر ویکھیا اور سختیاں ویکھیاں تے کی کیا؟ قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ. نے کہا اللہ اور اس دے رسول نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا کہ اسی تو انو ازماواں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اے ہے حضور دی سنت. میں گل کر رہا ہوں ساریاں سنتا حضور دیاں. اور جدو عمر بن عبد ود گردن جناب خندق پھلانگ کے سامنے آیا نا اور پار آ گیا اور انہوں جناب مولا کائنات نے انہوں واصل جہنم کر دیتا تے سارا 50,000 لشکر خندق دے سامنے آ کھڑا ہویا کہ اسی بھی کراس کر دیاں. تے ادھر سن وہ چکا چک خنجر سے آتی صدا مصطفیٰ تیری سولت پہ لاکھوں سلام. ایمیں نہیں اعلیٰ حضرت نے کیا؟ میرے آقا و مولا نے خود تلوار اٹھائی. اس تلوار تے کی لکھا سی ام الجبال مکرمتن وفی العار جبنن. ہے جی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی تلوار تے لکھا سی اگے بڑھنا عزت ہے, پیچھے ہٹنا بزدلی ہے, اور کوئی بھی بندہ اپنی بزدلی کی وجہ سے موت سے نہیں بچ سکتا. اے حضور دی تلوار مبارک تے لکھا سی. کہنے جدو سامنے جناب وہ 50,000 دا لشکر خندق پار آن واسطے آیا نا تے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود تلوار اٹھائی اور سامنے جا کے کھڑے ہو گئے. تے انہاں دی کسے دی ہمت ہی نہیں پئی کہ وہ سامنے ادھروں پار آ جاندا. بس اتنی بات ہے. بس حضور دے نال محبت
او خطیب آ گئے علامہ صاحب آ گئے تقریراں تو نہ سنانیاں اسا تے جناب اے میں سبق سنان واسطے آیا اوہی سبق کہ کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علماں وچ پھسا ملا با ایک کو جملہ ساڑی جناب کلام دا بھی حاصل اور ساڑی تقریر دا بھی حاصل کہ کائنات جتھوں بھی کوئی جمع تفریق کر کے لے آئے گا اگے حضور دی ذات کھڑی ہے زے فرقتا قدمش ہر کجا مین گرم کرشمہ دامن دل کشد کے جائیں جاز جدو تسی کائنات ہر چیز پڑھ لو گے دیکھ لو گے نا سن لو گے پھر جدو حضور دے بارے پڑھو گے تو تہاڈا دل گواہی دے گا کہ دل لانے تے ایتھے لا اس تو علاوہ کائنات دل لانے جگہ ہی نہیں اور اللہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی اللہ تعالیٰ نے کسی سینے دو دل نہیں بنائے دل ایک ہی بنایا وہ اپنے حبیب دی محبت واسطے بنایا اللہ تعالیٰ تو آنو تے مینو حضور دی کامل محبت عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ